آپ تمام میڈیا کے حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے۔ یہ جو پروگرام ہے وہ اس سلسلے میں بلایا گیا ہے کہ اس مہینے کی 23 اور 24 تاریخ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں اینول اجلاس جو ہے میٹنگ ہونے جا رہی ہے یہاں دارالعلوم سبیل الرشاد کے کیمپس میں۔ تو یہ میٹنگ الگ الگ اس کے سیشن ہوں گے، جنرل باڈی کا سیشن ہوگا، اس کے علاوہ ایگزیکٹو کا بھی سیشن ہوگا۔ یہ 2 روز تک چلیں گے، یعنی 24 کی دوپہر تک اور 24 کی شام میں عیدگاہ قدوس صاحب میں پبلک جلسہ ہوگا، پبلک میٹنگ ہوگی، اور اس کا جو موضوع ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ تحفظ اوقاف، پروٹیکشن اوقاف کانفرنس کے نام سے وہ میٹنگ بلائی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ میٹنگ بڑے کروشل اور بہت ہی ہنگامی حالات میں بلائی گئی ہے، اس اعتبار سے کہ سینٹرل گورنمنٹ امینڈمنٹ بل لے کر آئی ہے اگست 2024 کے اندر، اور اس بل میں تقریباً 42 امینڈمنٹس ہیں۔ کوئی بھی امینڈمنٹ ایسا نہیں ہے جو اس وقت مسلم کمیونٹی کو قبول ہو، لہذا ہم اس امینڈمنٹ کو پوری طریقے سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اویئرنیس کے لیے پورے ملک میں پوری الگ الگ گویا کہ شہروں میں، بڑے شہروں میں ہم نے کانفرنسیں کی ہیں، اور 24 تاریخ کو شام میں اسی سلسلے کی ایک کڑی یہاں کی پبلک میٹنگ بھی ہوگی۔ یہ جو امینڈمنٹ آئے ہیں یہ اسٹیک ہولڈر جو مسلمان ہیں ان سے کوئی رائے نہیں لی گئی ہے۔ اب تک 1954 سے لے کر اور آج تک جتنے بھی 5-6 امینڈمنٹ آئے ہیں وہ امینڈمنٹ میں مسلمانوں کا ایک رائے رہی ہے، ان کا رول رہا ہے اور ان کا سجیشن شامل رہا ہے، اور ہر امینڈمنٹ جو بھی آیا ہے اس کا مقصد اوقاف کو مضبوط کرنا ہے اور وقف ایکٹ کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ پہلا بل ایسا ہے جو کہ اچانک بہت گہری ریسرچ کے بعد میں لایا گیا، اور اس کی ایک شق جو ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ ایسی ہے جس سے وقف کمزور ہوتا ہے اور وقف کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا مسلمان اس سلسلے میں بہت زیادہ اویئر ہیں اور بہت زیادہ بے چین ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے کے اندر اس سنجیدگی سے قدم اٹھائے، اور اس ملک میں جو مسلمان ہے وہ ہر طرح کی پریشانیوں کو، ڈسکریمنیشن کو، ناانصافیوں کو برداشت کرتا چلا آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اس کا مذہبی ہے۔ اس مذہبی مسئلے میں مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے مذہبی معاملات میں گورنمنٹ انوالو ہو اور گورنمنٹ اپنے طور پر ڈیسیجن لے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کئی دفعات اور کئی آرٹیکل ایسے ہیں جو کہ گارنٹی دیتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں اس بات کی کہ ہر اس ملک میں رہنے والا ہر باشندہ اپنے کسٹم، اپنی تہذیب، اپنے ریلیجن، اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکتا ہے، اس مذہب پر عمل بھی کر سکتا ہے اور اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تمام گارنٹی ہم کو دی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن نے، ہمارے دستور نے، لیکن اس بل نے یہ ثابت کر رہا ہے، اگر بل پاس ہو جاتا ہے تو ہماری عبادت گاہیں، ہمارے قبرستان، درگاہیں، خانقاہیں، ہمارے ادارے، ہمارے مدارس، ان کے تحفظ کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ اس میں بہت ساری شقیں ایسی ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہیں۔ مثال کے طور پر
مسجدوں کا جو مینجمنٹ ہے، مدرسوں کا جو مینجمنٹ ہے، اوقاف کا جو مینجمنٹ ہے، لوکل وقف بورڈ میں نان مسلم بھی رہیں گے، ممبر رہیں گے، جبکہ ابھی تک ایسا رہا ہے کہ کوئی نان مسلم ممبر نہیں ہوتا تھا، اور وہ ممبر جو ہوتے تھے وہ باقاعدہ ان کا الیکشن ہوتا تھا اور کمیونٹی خود ان کو چنتی تھی۔ ابھی یہ ہے امینڈمنٹ کے بعد میں، اللہ نہ کرے اگر امینڈمنٹ منظور ہوتا ہے تو نان مسلم بھی ہوں گے اور نومینیشن ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو گورنمنٹ کو کیسے ہم یہ یقین کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے فائدے کے اندر رہتے ہوئے اچھے لوگوں کو نومینیٹ کرے گی؟ یہی حال سینٹرل گورنمنٹ کا ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ میں انہوں نے ممبرشپ کو بڑھایا ہے، اور یہاں تک کہ سی ای او بھی اب نان مسلم ہوگا، یہ بات بھی انہوں نے۔ اور سی ای او کی جو کنڈیشن آج کی تاریخ میں تھی وہ ایسی تھی کہ اس عہدے پر، اس کوالیفیکیشن کو مسلمان فلفل کرنے والے بہت پائے جاتے تھے۔ اب جو کنڈیشن سی ای او کی لائی گئی ہے، اس پوسٹ پر، اس کوالیفیکیشن پر مسلمان بہت کم پہنچتا ہے۔ جب مسلمان ہوگا ہی نہیں اس کوالیفیکیشن کا تو یقیناً نان مسلم کو سی ای او لے کر آئیں گے۔ یہ سب ایک طریقے سے اوقاف کی تمام چیزوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ ہم یہ بالکل بات مانتے ہیں اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی جو امینڈمنٹ ہیں 42، ان میں سے ہر ایک امینڈمنٹ وقف کو کمزور کرتا ہے، وقف کو کے مقصد کو ختم کرتا ہے۔ لہذا مسلمان اس میں کافی اویئر ہیں۔ یہ میٹنگ بلائی گئی ہے 23-24 تاریخ کو، اس میں جنرل باڈی کی بھی میٹنگ ہوگی، ایگزیکٹو کی میٹنگ میں ہوگی، اور یہ انتخابی اجلاس ہے، یعنی اس میں جو لوگ وفات پا چکے ہیں، جو جگہیں خالی ہو گئی ہیں، ان کو جگہوں کو پر بھی کیا جائے گا، ان کو فل اپ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی ایجنڈا ہے ہمارا، اس میں ایک اہم ایجنڈا ہمارا یہ بھی ہوگا کہ اوقاف کے بل کے سلسلے میں ہمارے بورڈ کی کیا پالیسی ہوتی ہے، کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ ہم برابر پرزور گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ایم پیز کی اس سلسلے میں ہمارے فیور میں ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں چندرا بابو نائیڈو سے بھی ملاقات کی ہے، نتیش کمار جو الائز ہیں موجودہ گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ کے، ان سے بھی ہماری کوشش چل رہی ہے بات چیت کرنے کی۔ جہاں تک اپوزیشن لیڈران ہیں وہ سب کے سب ہمارے فیور میں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ الائز بھی ہمارا فیور کریں، اس لیے کہ یہ ہم اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم بائی بات مانیں۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ جسٹس ہے، جسٹیفائیڈ ہے ایک طریقے سے۔ یہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے، اس ملک کا جو دستور ہے اس کے خلاف یہ بل، لہذا اس بل کو گورنمنٹ کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور گورنمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اس ملک کا پرامن رہنے والا باشندہ ہے۔ مسلمان امن چاہتا ہے، مسلمان سکون سے رہنا پسند کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان اس بات کا احترام کرتے ہیں کہ اس ملک میں ایک دستور ہے۔ جو کچھ بھی ہم ابھی تک کارروائی کر رہے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی کوششیں کی ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے، دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کی ہے، اور بورڈ اس بات کا کوئی یقینی بنائے گا کہ آئندہ جو ہمارا موومنٹ چلے وہ کانسٹیٹیوشن کے دستور کے دائرے میں رہ کر چلے، دستور کے دائرے سے رہ کر وائلنس کا طریقہ ہم لوگ اختیار نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم جس حد تک بھی جا سکتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم آگے جائیں گے، اور ہم اس بل کی مخالفت کریں گے۔ یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے اس دو روز کی میٹنگ کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا والے اس بات کو کور بھی کریں، اور ہمارا جو صحیح میسج ہے وہ آپ تک کے ذریعے پہنچے گا، اس کی ہم پوری امید کرتے ہیں۔ اب